خباب بن عرط رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان کیا کہ ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ صرف اللہ کے لیے ہجرت کی۔ اب ہمیں اللہ تعالیٰ سے اجر ملنا ہی تھا۔ ہمارے بعض ساتھی تو انتقال کر گئے اور اس دنیا میں انہوں نے اپنے کیے کا کوئی پھل نہیں دیکھا۔ مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ بھی انہی لوگوں میں سے تھے، اور ہمارے بعض ساتھیوں کا میوہ پک گیا اور وہ چن چن کر کھاتا ہے۔ مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ احد کی لڑائی میں شہید ہوئے۔ ہم کو ان کے کفن میں ایک چادر کے سوا اور کوئی چیز نہ ملی، اور وہ بھی ایسی کہ اگر اس سے سر چھپاتے تو پاؤں کھل جاتا ہے، اور اگر پاؤں ڈھکتے تو سر کھل جاتا۔ آخر یہ دیکھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سر کو چھپا دے اور پاؤں پر سبز گھاس اذخر نامی ڈال دے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1276۔ عبدالعزیز بن ابی حازم نے بیان کیا، ان سے ان کے باپ نے اور ان سے سہل رضی اللہ تعالی عنہ نے کہ ایک عورت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں ایک بنی ہوئی حاشیہ دار چادر آپ کے لیے تحفہ لائی۔ سہل بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ نے حاضرین سے پوچھا کہ تم جانتے ہو چادر کیا؟ لوگوں نے کہا کہ جی ہاں۔ شملہ۔ سہل رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا ہاں شملہ، تم نے ٹھیک بتایا۔ خیر، اس عورت نے کہا کہ میں نے اپنے ہاتھ سے اسے بنا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہنانے کے لیے لائی ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ کپڑا قبول کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس کی اس وقت ضرورت بھی تھی، پھر اسے اظہار کے طور پر باندھ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باہر تشریف لائے تو ایک صاحب عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، یہ تو بڑی اچھی چادر ہے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے پہنا دیجئے۔ لوگوں نے کہا کہ آپ نے مانگ کر کچھ اچھا نہیں کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے اپنی ضرورت کی وجہ سے پہنا تھا اور تم نے یہ مانگ لیا، حالانکہ تم کو معلوم ہے کیا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی کا سوال رد نہیں کرتے۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا کہ خدا کی قسم، میں نے اپنے پہننے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ چادر نہیں مانگی تھی، بلکہ میں اسے اپنا کفن بناؤں گا۔ سہل رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان کیا کہ وہی چادر ان کا کفن بنی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1277۔ سفیان ثوری نے بیان کیا، ان سے خالد حذا نے، ان سے ام حذیل حفصہ بنت سیرین نے، ان سے ام عطیہ رضی اللہ تعالی عنہا نے بیان کیا کہ ہمیں عورتوں کو جنازے کے ساتھ چلنے سے منع کیا گیا، مگر تاکید سے منع نہیں ہوا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1278۔ بشر بن مفضل نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ ہم سے سلمہ بن علقمہ نے اور ان سے محمد بن سیرین نے کہ ام عطیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ایک بیٹے کا انتقال ہو گیا۔ انتقال کے تیسرے دن انہوں نے صفرا خلوق، ایک قسم کی زرد خوشبو منگوائی اور اسے اپنے بدن پر لگایا اور فرمایا کہ خاوند کے سوا کسی دوسرے پر 3 دن سے زیادہ سوگ کرنے سے ہمیں منع کیا گیا ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1279۔ سفیان ثوری نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ ہم سے ایوب بن موسیٰ نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ مجھے حمید بن نافع نے زینب بنت ابی سلمہ سے خبر دی کہ ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات کی خبر جب شام سے آئی تو ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ کی صاحبزادی اور ام المومنین نے تیسرے دن صفرا خوشبو منگوا کر اپنے دونوں رخساروں اور بازوؤں پر ملا اور فرمایا کہ اگر میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ نہ سنا ہوتا کہ کوئی بھی عورت جو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتی ہو، اس کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ شوہر کے سوا کسی کا سوگ 3 دن سے زیادہ منائے اور شوہر کا سوگ 4 مہینے 10 دن کرے، تو مجھے اس وقت اس خوشبو کے استعمال کی ضرورت نہیں تھی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1280۔